کون ہوں میں کون ہوں مجھے جانتا کوئی نہیں، موجود ہوں میں ہر جگہ، موجود ہوں میں ہر جگہ، پہچانتا کوئی نہیں، میں تے خیال آ خیال نال ملساں۔ ہم جو سوچ رہے ہیں یا ہماری جو بھی پاور ہے سوچنے کی، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ جو بھی خیال، کیا خیال باہر سے آ رہے ہیں اندر، یا اندر سے نکل رہے ہیں؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی میموری بالکل خالی ہوتی ہے، اور یہ میموری وقت کے ساتھ اس میں چیزیں دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، آبزرو کرتے ہوئے، مشاہدہ کرتے ہوئے ایک میموری بن جاتی ہے، اور یہ میموری ساری زندگی بڑھتی ہی رہتی ہے، اور جتنی میموری بڑھتی ہے اتنے ہی خیال اٹھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی بندہ سوال پوچھے کہ آپ کا پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے، تو آپ اس کا جواب نہ دے پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوال بھی آپ کے اندر ہے، جواب بھی آپ کے اندر میں ہی پڑا ہوا ہے، آپ کی میموری میں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے، آپ جلدی سے میموری کو ریکال کر کے کسی نہ کسی ایکٹر کا نام لے لیتے ہیں۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا سوال جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی میموری میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہے آپ کی میموری میں ہے، خیال، تو آپ اصل میں جو کچھ بھی ہو خیال ہی ہو، خیال سے باہر کچھ نہیں۔ آپ کی جو پرسنالٹی، آپ نے جو کچھ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، یہ بھی تو ایک خیال ہے۔ مذہب بنائیں، کلچر بنائیں، مختلف خدا بنائیں، یہ سب خیال ہیں۔ ڈائنوسار کروڑوں سال پہلے تھا، اور خدا کی تاریخ بہت نزدیک کی تاریخ دکھتی ہے، کیونکہ اس دور میں انسان نہیں تھا۔ جب سے انسان ہے جب سے انسان میں شعور آیا تب سے خدا کی تاریخ ہے۔ تو یہ مشاہدہ کر کے جب ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، وہ بھی ہماری میموری کا ہی حصہ ہے۔ میڈیٹیشن ہو، کچھ بھی ہو، ہم اندر جا کے جب آنکھ بند کر کے جو کچھ دیکھتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے یا سیر کروائی جاتی ہے دو طریقوں کی۔ ایک تو آپ اندر میں جو کچھ آپ کی میموری ہے، جو کچھ آپ کے خیال ہے، اسی میں ہی آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی آپ کا مرشد یا کوئی گرو بٹھا کے میڈیٹیشن مراقبہ کرواتا ہے، تو وہ کچھ ٹیلی پیتھی کرتا ہے، وہ کچھ بولتا جاتا ہے، اور آپ اسی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ باہر سے خیال اندر آ رہا ہوتا ہے۔ لطائف، جنہیں ہم روحانی آرگن کہتے ہیں، صوفیزم میں ان کو اجاگر کرنے کے لیے یا ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں، آپ ذکر اذکار کریں۔ ہر لطیفے کا الگ ایک ذکر ہے، ہر لطیفے کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ ایکٹیو ہو گیا تو اس سے آپ کو یہ لابھ حاصل ہوگا۔ کیونکہ صوفیزم میں جو ڈیپ کی باتیں ہیں وہ تو وہی جان پائے گا جو خود صوفی ہوگا۔ باقی اگر ہم تعلیم کی بات کریں گے اور اوپر سے جب مسٹسزم کو پڑھیں گے، اسپرچولیٹی کو پڑھیں گے، تو ہمیں صرف چیزوں کی معلومات ایسے ہوگی جیسے میں کچھ بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا، بس سن رہے ہیں۔ مجھے بھی سن رہے ہیں،
میں بولتا جا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میں کہوں گا کہ اپنے لطائف کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو یہ ذکر کرنا ہے، آپ وہ ذکر کریں گے. پھر کیا ہوگا کہ آپ کو مختلف قسم کی، کیونکہ آنکھ بند کر کے جب میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوں گے. آپ کہیں گے مجھے روشنی نظر آئی، کسی کو کوئی، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ کی میموری سے ریلیٹ ہیں. میں اس لیے بار بار یہ میموری کی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں کہ یہ جو بھی لطائف ہیں یہ بھی ہم نے خود بنائے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے مشاہدے، ہمارے خیال، تخیل میں یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. پھر جب ہم نے خود بنایا تو ہم نے خود ہی اس کو ایکٹیو کیا، خود ہی اس کے بارے میں رائے قائم کر دی کہ یہ چیزیں اگر یہ ذکر کریں گے تو ایکٹیو ہو جائے گا. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹتے ہوئے ایک چیز بہت زبردست ہے جب ہم پریکٹیکل بات کریں، وہ یہ کہ ہر ذکر کے بارے میں، ہر لطیفے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ میں سے یہ برائی ختم ہو جائے گی، فلاں برائی ختم ہو جائے گی. کوئی نفس، لطیفہ نفس پہ اگر کام ہوگا تو نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا. لطیفہ خفا یا خفی پہ کام ہوگا تو راز، اللہ کے راز عیاں ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور آپ میں وہ طاقت آ جائے گی کہ آپ اللہ کے راز رکھ لیں. سلطان اذکار اگر ایکٹیو جاری ہو جائے گا تو پوری باڈی کا ایک ایک سیل آپ کا کیا کرتا رہے گا؟ ذکر کرتا رہے گا. یہ ہے پریکٹیکل. جب ان کی پریکٹیکل چیز دکھائی جاتی ہے تو کیوں نہ ہم پریکٹیکل عمل کرنا، مطلب ایک عمل میں اس کو لے کے آئیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لطائف کو اگر آپ عمل میں لے کے آئیں گے تو اس کا ایک اور بہترین راستہ ملے گا. عمل میں کیسے لے کے آئیں؟ لطیفہ نفس کو اگر ایکٹیو کرنا ہے تو آپ اپنے عمل میں وہ چیز لے کے آئیں، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. لطیفہ خفی کو اگر ایکٹیو کرنا ہے تو آپ دوسروں پہ پردہ رکھنا شروع کریں. تو اس قسم کی اگر تعلیم ہوگی جس سے عمل ہوگا، کیونکہ عمل اگر نہیں، ہمیں یہ خامخواہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو بھی صوفی بزرگ ہیں انہوں نے چلا کیا، انہوں نے گوشہ نشینی کی، انہوں نے ترک دنیا کی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط تعلیم ہے. لطائف کا ذکر کرنا، اس کو اجاگر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر لطیفے کو سمجھیں، جس کام کے لیے خیال تخیل بنایا گیا ہے اس پہ عملی کام کرنا شروع کریں. انشاءاللہ لطائف بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور ان کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ بھی.